روشنیوں کے شہر کراچی کے ساحل پر اہل بیت کے خانوادے کا مزار مبارک موجود ہے، جہاں لوگ اپنی منتیں مرادیں لے کر آتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ آئیے آپ کو شہنشاہ کراچی حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں بتاتے ہوئے مزار پر انوار کی زیارت کرواتے ہیں۔ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملتا ہے۔ آپ کی ولادت 98 ہجری میں مدینہ المنورہ میں ہوئی اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے سائے میں بڑے ہوئے۔ آپ کا نام سید عبداللہ، کنیت ابو احمد اور لقب الاشتر ہے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کے والد محترم حضرت سید محمد نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی اور آپ کو علم الحدیث پر عبور حاصل کروایا۔ 138 ہجری میں حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت سید محمد نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ المنورہ میں علوی خلافت کی تحریک کا آغاز کرتے ہوئے عباسیوں کے خلاف خروج کیا۔ حضرت سید محمد نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے حضرت سید عبداللہ شاہ غازی کو اپنے بھائی حضرت ابراہیم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بصرہ بھیجا اور آپ نے عراق سے ہوتے ہوئے سرزمین سندھ پر قدم رکھا۔ آپ کو دینی تبلیغ سے بہت محبت تھی اور سرزمین سندھ پر 12 برس اسلام پھیلانے میں ہزاروں لاکھوں افراد کو مشرف اسلام کیا۔ آپ سرزمین سندھ پر قدم رکھنے والے سب سے پہلے اہل بیت تھے، جس کی وجہ سے اہل سندھ آپ کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ عباسی خلیفہ منصور کی جانب سے مقرر کیے گئے سندھ کے گورنر عمر بن حفص نے آپ سے بڑی محبت و عقیدت کا اظہار کیا اور آپ سے ملاقات کے دوران آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ کے والد گرامی اور چچا کی شہادت کے بعد عباسی خلافت کے مرکز خلیفہ منصور سے آپ کی گرفتاری کے احکامات صادر ہوئے تو گورنر سندھ عمر بن حفص آپ کی گرفتاری کو ٹالتے رہے اور خلیفہ منصور کو پیغام بھجوایا کہ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مملکت میں نہیں ہیں۔ گورنر سندھ عمر بن حفص نے عقیدت کی وجہ سے آپ کو سندھ کے ساحلی علاقے کے راجہ کا مہمان بنا کر باحفاظت اس کے ہاں بھجوایا۔ عباسی خلیفہ منصور نے عمر بن حفص کو گورنر سندھ کے منصب سے سبکدوش کر کے ہشام بن عمر کو نیا گورنر مقرر کیا اور اسے آپ کی گرفتاری کے احکامات صادر کیے۔ سن 151 ہجری میں سندھ سے عباسی خلافت کے خلاف بغاوت کا علم بلند ہوا تو گورنر سندھ ہشام بن عمر نے اپنے بھائی صفی بن عمر کو لشکر کے ہمراہ اس بغاوت کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ جب وہ دریائے مہران یعنی دریائے سندھ کے کنارے پر پہنچا تو وہاں حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ موجود تھا، جسے دیکھتے ہی اس کے لشکر نے حملہ کر دیا۔ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی نے اپنے قافلے پر جنگ مسلط ہوتی دیکھی تو آپ نے بڑی جرأت مندی سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مقابلے کے دوران آپ کے مریدین کو بھی نقصان پہنچا اور آپ بھی بدبخت دشمن کی تلوار کے وار سے شدید زخمی ہو گئے اور بعد ازاں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے زندہ بچنے والے مریدین اور ساتھیوں نے آپ کے جسد خاکی کو فوراً چھپا لیا، اس خوف سے کہ کہیں دشمن دوبارہ نہ پلٹے، اور آپ کے جسد خاکی کو لے کر چھپتے چھپاتے سندھ کے ساحلی علاقے پر واقع ایک اونچی پہاڑی پر پہنچایا اور یہیں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کرامات میں سے ایک کرامت میٹھے پانی کا وہ چشمہ ہے جو آپ کے مزار مبارک کے نیچے ایک پہاڑی کی نچلی جگہ سے ابل رہا ہے۔ آپ کی تدفین کے بعد مریدین کے دل نہیں چاہتے تھے کہ مرشد کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جائیں اور انہوں نے آپ کے مزار پر انوار کے قریب ہی پہاڑی کے اطراف رہائش اختیار کر لی، مگر ان کے پینے کے لیے میٹھا پانی دستیاب نہیں تھا۔ ایک دن انہوں نے سخت پیاس اور مایوسی کے عالم میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت سید عبداللہ شاہ غازی کا واسطہ دے کر دعا مانگی اور میٹھا پانی ملنے کی درخواست کی۔ اسی رات حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بوڑھے مرید کو خواب میں دیدار کروایا اور فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہاری مشکل حل فرما دی ہے، تمہارے لیے پہاڑی کی نچلی جگہ سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔
آپ کے مریدین نماز فجر کے بعد پہاڑی سے نیچے اترے تو دیکھا کہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ اب آپ کو مزار مبارک کی تزئین و آرائش اور دوبارہ تعمیر کے دوران کی گئی اہم تبدیلیوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کی اثر و تعمیر کے لیے پائلنگ یعنی زمین کی جانچ کے کام کا آغاز نومبر 2012 میں کیا گیا، جبکہ اپریل 2013 میں مزار کے اسٹرکچر کے کاموں کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ مزار کی اثر و تعمیر کے لیے 50 کروڑ روپے کی رقم خرچ کی گئی، جو بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کی جانب سے عطیہ کی گئی۔ مزار مبارک کی تعمیر کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ یہ ایک دن بھی بند نہ ہو، زائرین کی حاضری کا سلسلہ بھی نہ رکے اور مزار کے اطراف سے گزرنے والی سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بھی برقرار رہے۔ مزار مبارک کا مرکزی دروازہ شاہراہ عبداللہ شاہ غازی چورنگی سے ساحل کی طرف جانے والی شاہراہ عطار کی جانب رکھا گیا ہے۔ مزار پر آنے اور جانے کے لیے الگ الگ راستے اور 4 سیکیورٹی روم تعمیر کیے گئے ہیں۔ مزار مبارک کے اندر حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے اطراف 600 اسکوائر میٹر کا ایک ہال تعمیر کیا گیا ہے، جہاں بیک وقت 1600 افراد فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی کر سکتے ہیں۔ اس ہال میں موجود ہر فرد کو قبر مبارک براہ راست نظر آتی ہے۔ مزار مبارک کے اندر آیت الکرسی اور مختلف قرآنی آیات لکھی ہوئی ٹائلیں ترکی سے منگوائی گئی ہیں اور مزار کے لیے مقامی طور پر بھی خاص ٹائلیں تیار کی گئیں۔ مزار کے تقدس اور ترکی سے منگوائی گئی ٹائلوں سے ہم آہنگ کر کے ان ٹائلوں کو مختلف رنگوں سے مزین کیا۔ مزار میں زائرین کو سہولت فراہم کرنے کے لیے لنگر خانہ، وضو خانہ، سما خانہ بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ مزار کے احاطے میں 5 لنگر خانے بھی موجود ہیں، جنہیں مختلف فلاحی اور سماجی ادارے چلا رہے ہیں۔ مزار کا فرش سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا ہے اور باقی حصوں پر امپورٹڈ ٹائلز لگائی گئی ہیں۔ فرش پر جو سنگ مرمر اور ٹائلیں لگائی گئی ہیں وہ دھوپ سے گرم نہیں ہوتی۔ مزار مبارک کی 4 دیواری کو بم پروف بنایا گیا ہے۔ اس طرح مزار ایک گیٹڈ سوسائٹی ہے۔ جب مزار کے بیرونی دروازے بند کر دیے جائیں گے تو کوئی بھی شخص مزار کے احاطے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مزار سے ملحق پارکنگ ایریا میں بیک وقت 80 گاڑیاں اور سینکڑوں موٹر سائیکل کھڑی کرنے کی گنجائش ہے۔ مزار سے ملحق 2 منزلہ مسجد تعمیر کی گئی ہے، جس کی ایک منزل پر 800 افراد کے نماز ادا کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ اسی طرح بیک وقت 1600 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کے 5 گنبد ہیں، مرکزی گنبد سب سے بڑا اور 4 چھوٹے گنبد بھی بنائے گئے ہیں۔ مزار اقدس کی تعمیر میں روزانہ 600 کے قریب انجینئرز، افسران اور مزدوروں نے کام کیا اور بالآخر تزئین و آرائش کا کام 2019 میں مکمل کر لیا گیا۔ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہر سال 20، 21، 22 ذوالحج کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس میں کراچی، اندرون سندھ اور ملک بھر سے عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔